فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. سیونٹین سے ما کان للمشرکین نہیں ہے مشرکین کے لیے ان کے یعمروا وہ آباد کریں مساجد اللہ مسجدیں اللہ کی شاہدین شہادت دینے والے علی انفسہم اپنے نفسوں پر بالکفر کفر کی اولئک یہی لوگ ہیں حبطت ضائع ہو گئے اعمالہم ان کے اعمال وفی النار اور آگ میں ہم خالدون وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. انما بے شک یعمر آباد کرتا ہے مساجد اللہ مسجدیں اللہ کی من وہ جو آمن ایمان لائے باللہ اللہ پر والیوم الآخری اور آخری دن پر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرے وَآتَ الزَّكَاةَ اور ادا کرے زکوٰۃ وَلَمْ اور نہ یخشا وہ ڈرے الا سوائے اللہ اللہ کے فعسیٰ تو ہو سکتا ہے اولئک یہ لوگ ان یکونوا کہ وہ ہوں گے من المہتدین ہدایت پانے والوں میں سے. اجعلتم کیا بنا لیا تم نے سقایت پانی پلانا الحاج حاجیوں کو وعمارت اور آباد کرنا المسجد الحرامی مسجد حرام کو کمن مانند اس کے جو آمنا ایمان لایا باللہ اللہ پر والیوم الآخری اور آخری دن پر وجاہد اور اس نے جہاد کیا فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں لا یستوون نہیں وہ برابر ہو سکتے عند اللہ اللہ کے نزدیک واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو ظالم ہے. الذین وہ جو آمنوا ایمان لائے وہاجروا اور ہجرت کی انہوں نے وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. سبیلی کے نیچے زیر کیوں ہے اس کی حالت جری کیوں ہے اور ساتھ یہ بھی کہ لفظ اللہ کے نیچے دونوں مجرور ہے سبیلی بھی مجرور ہے اللہ ہی بھی مجرور ہے تو سبیلی کیوں مجرور ہے فی کی وجہ سے اور اللہ ہی کیوں مجرور ہے مضاف الیہ ہے سبیلی کا بِأَمْوَالِهِمْ اپنے مالوں سے وَأَنفُسِهِمْ اپنی جانوں سے اعظم زیادہ بڑے ہیں افعال کے وزن پر اسم تفضیل کا یہ صیغہ ہے افعال اعظم زیادہ بڑے ہیں درجتاً درجے عند اللہ اللہ کے نزدیک وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. یبشرہم خوشخبری دیتا ہے انہیں ربہم رب ان کا برحمت رحمت کی منہ اپنی طرف سے ورضوان اور رضامندی کی وجنات لہم اور باغات کی ان کے لیے. اب رحمت رضوان جنات سارے کیا ہیں مضاف الیہ
لہم ان کے لیے فیہا ان میں نعیم نعمتیں ہیں، مقیم قائم رہنے والی، خالدین فیہا ابدا ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، ان اللہ عندہ اجر عظیم بے شک اللہ اسی کے پاس ہے بہت بڑا اجر۔ یا ایہا الذین اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا نہ تم بناؤ، آباءکم اپنے آباء و اجداد کو، و اخوانکم اور اپنے بھائیوں کو، اولیاء دوست، ولی کی جمع ہے اولیاء، ان استحبوا اگر وہ ترجیح دیں، اگر وہ محبت کریں، الکفر کفر کو، الایمان ایمان پر، اگر وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دیں، ومن یتولہم جو کوئی دوستی رکھے گا ان سے، منکم تم میں سے، فاولئک هم الظالمون تو بس یہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ کل کہہ دیجئے ان اگر کانا ہیں آباؤکم آباء و اجداد تمہارے، و ابناؤکم اور بیٹے تمہارے، و اخوانکم اور بھائی تمہارے، و ازواجکم اور بیویاں تمہاری، و عشیرتکم اور خاندان تمہارے، و اموال اور وہ مال، اقترفتموہا کہ کمایا تم نے جنہیں، و تجارت اور تجارت، تخشون تم ڈرتے ہو، کسادہا کسادہ مندہ ہونے سے، ہا اس کے کس کے تجارت کے، تجارت کیا ہے مونس، اس لیے اس کے لیے جو پرونون یوز کیا گیا ہے وہ بھی مونس ہے، وہ مساکین اور گھر، ترزونہا تم پسند کرتے ہو جنہیں، احبا زیادہ محبوب ہیں، الیکم تمہاری طرف، من اللہ اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے، وجہاد اور جہاد سے، فی سبیلہ اس کے راستے میں، فتربصوا تو انتظار کرو، حتی یہاں تک کہ یأتی لے آئے، اللہ اللہ بامرہ فیصلہ اپنا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ نہیں وہ ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو فاسق ہیں۔ ما كان للمشركين أن يأمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر نہیں ہے کسی بھی مشرک کے لیے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرے، حالانکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے کفر پر گواہی دیتے ہیں، یعنی اس بات کا ان کا ہر عمل اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ وہ کفر پر ہیں، تو جو کفر والے ہیں وہ اللہ کی مساجد کو آباد نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پہ کفار کے عہد و پیمان سے برات کے بعد اب بیان شروع ہے اللہ کی مساجد کی آباد کاری کا، ان کی نگرانی کا، ان کی تولیت اور خدمت کا، کہ ان کا حق مشرکین کے پاس نہیں ہے، کیونکہ مسجدیں صرف اللہ کے لیے ہیں۔ سورۃ الجن آیت 18 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا کہ بے شک مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، بس اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ تو مسجدیں جب اللہ کے لیے ہیں تو ان کی حفاظت کرنے والا، ان کی نگرانی کرنے والے بھی اللہ والے ہونے چاہیے جو اللہ پہ یقین رکھتے ہوں۔ تو اس لیے ان کو کیسے حق دیا جا سکتا ہے جو کفر پہ ہوں، کفر کے گواہ ہوں، شاہد ہوں۔ اور حج عمرے میں ایسے لوگ کیا کرتے تھے، اللہ کے علاوہ لبیک میں دوسروں کو بھی شریک ٹھہراتے تھے، اور غیر اللہ کو علی الاعلان سب کے سامنے کہتے تھے کہ اللہ کے ساتھ اور بھی لوگ ہیں، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کی کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ مشرکین جو ہیں کہتے تھے لبیک لا شریک لک، میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس تم اتنا ہی کہو، تو یہ مت کہنا، مگر وہ آگے بھی کہتے تھے الا شریکن ہوا لک تملکہ وما ملکا، مگر ایک شریک جو تیرا ہی ہے، جس کا تو مالک ہے، وہ خود مالک نہیں۔ تو یہ لوگ یہ الفاظ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے کہا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک تو یہ شہادت تھی ان کے اپنے کفر پر، دوسری 360 بت جو انہوں نے مکہ کے اندر کعبے کے اندر رکھے ہوئے تھے، اور ارد گرد بھی بت تھے، اور کعبے کی دیواروں پر بزرگوں کی، دیوی دیوتاؤں کی تصویریں بنا رکھی تھیں، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں بنا کر ان کے ہاتھ میں فال پکڑا رکھی تھی، اور پھر اسی طرح ان کی عبادت غیر اللہ کو پکارنا تھا، ان کا بیت اللہ کا احترام انتہائی بے حیائی یعنی برہنہ ہو کر مردوں اور عورتوں کا طواف کرنا تھا۔ تو آپ سوچیں یہ ان کی عبادت تھی، اور بیت اللہ کا احترام کرتے تھے اس طرح سے۔ ان کی نماز تالیاں پیٹ کر اور سیٹیاں بجا کر مشرکانہ قوالیاں کرنا تھا۔ تو ایسے لوگ کیا اللہ کے سب سے پہلے اور افضل گھر کے متولی، مجاور یا خادم بننے کا کوئی حق رکھتے؟ اس لیے ان سب سے کعبہ اور دوسری مساجد کو آزاد کروانا مسلمانوں پر فرض ہے، کہ اگر کوئی بھی مسجد کسی کافر کے انڈر ہوتی ہے، کنٹرول میں ہوتی ہے، تو اس کو حاصل کرنا مسلمانوں کا فرض ہے۔ اور اس پہ علامہ اقبال نے بڑی ایک پیاری بات کہا کہ جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ ہم نے تمہارے لیے ساری زمین کو مسجد اور پاک بنا دیا ہے۔ تو کہتے ہیں اس لحاظ سے مسلمانوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ اگر مسلمانوں کی مساجد پر کوئی قبضہ کرتا ہے، یا بلکہ پوری زمین پر، کیونکہ ساری کی ساری زمین کیا ہے؟ مسجد، تو ساری زمین کس کے قبضے میں ہونی چاہیے؟ مسلمانوں کے۔ کفار کو ان کے ماتحت ہونا چاہیے، اور مسلمانوں کے کنٹرول میں ہر چیز ہونی چاہیے۔ تو ابھی اتنے ہی مسلمان تھوڑے نارمل سے ہو چکے ہیں کہ ان چیزوں پہ انٹرسٹ نہیں لیتے، وہ جہاد پر اور ایسی جگہوں پر جیسے فلسطین ہے، تو وہ مسلمانوں کے میں جو مسجد اقصیٰ ہے مسلمانوں کے انڈر ہی ہونی چاہیے۔ تو بہت اہم مسجد ہے کی بات ہے، عام مساجد کی بھی بات ہو تو کس کے کنٹرول میں ہو؟ مسلمانوں کی۔ اور اگر اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو پوری کی پوری زمین مسلمانوں کے پاس ہو۔ اولئک حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں کافر جن کے اعمال ضائع ہو چکے ہیں۔ ان کا کوئی بھی عمل، چاہے وہ کعبے کی خدمتیں کریں، لیکن جب تک ان کے دل میں ایمان نہیں ہے نا، تو ان کی یہ خدمت بھی رائے گا جائے گی۔ وفی النار ہم خالدون، وہ ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں۔ انما یعمر مساجد اللہ، بے شک مسجدیں آباد کرنا تو ان کا کام ہے جن کے اندر یہ 4 صفتیں پائی جاتی ہے۔ نمبر 1، وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر کیا کرتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں۔ ایسے لوگ ہی مسجدوں میں آ سکتے ہیں، اس کی صفائی کر سکتے ہیں، اس کی روشنی، مرمت اور نگرانی وغیرہ سب چیزیں ایسے لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور جو قائم کرے نماز، وَآتَ الزَّکَاةَ، اور جو ادا کرے زکوٰۃ، وَلَمْ یَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، جو اللہ کے سوا کسی سے بھی نہ ڈرے۔ جس کو جو لیڈر ہوتا ہے نا، جس کو لیڈ کرنا ہوتا ہے، یا کسی بھی جگہ کو دیکھنا ہوتا ہے، کسی جگہ بھی صفائی کرنی ہوتی ہے، یا بہت سے معاملات ہوتے ہیں آگے بڑھ کے کرنے والے، تو ان کے اندر ایک کوالٹی لازمی ہونی چاہیے۔ ایک تو اللہ پر یقین اور نماز اور زکوٰۃ تو مسٹ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ایک خود اعتمادی ہونی چاہیے، کسی سے نہ ڈریں اللہ کے سوا۔ یہ عادت، یہ جو خصوصیت ہے، ان کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہے، اور پھر انسان آگے بڑھ کے کام کر سکتا ہے جس کے اندر سے خوف ختم ہو جاتا ہے، اللہ کے سوا کسی کا بھی خوف نہیں رہتا۔ وہی بندہ آگے بڑھ چڑھ کے کوئی ذمہ داری لیتا ہے اور اسے سر انجام دیتا ہے۔ تو یہ 4 صفتیں جس کے اندر ہوں گی، وہ مساجد آباد کرنے کا کام سر انجام دیں گی۔ تو
تو مشرکین ان میں سے کسی بھی ایک صفت کے قائل نہیں تھے، اور نہ ان کے پاس ایک صفت آ رہی تھی ان سب سے، اس لیے ان کے پاس اس کا کوئی اختیار نہیں دیا گیا۔ ویسے مسجدیں بنانے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کا گھر اس دنیا کے اندر بناتا ہے، اللہ اس جیسا گھر اس کا جنت میں بنائیں گے۔ یعنی جو دنیا کے اندر اللہ کی مسجد بنائے گا، اللہ جنت میں ان کے لیے ایسی مسجد بنائیں گے۔ پھر ایک اور حدیث ہے بڑی خوبصورت کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک تمام جگہوں سے سب سے زیادہ محبوب جگہ کون سی ہے؟ مسجدیں۔ اور اللہ کے نزدیک سب جگہوں سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ کون سی ہے؟ بازار۔ تو ہمارے پاس ہم اس کے الٹ چلتے ہیں کہ ہم مساجد میں جانا پسند نہیں کرتے لیکن بازار میں جانا پسند کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مسجدوں کی محبت عطا کرے اور ہم مساجد کے ساتھ دل لگا سکیں، ہم وہاں پہ بیٹھ کے عبادت کر سکیں، ہم دین کا کام کر سکیں۔ تو ویسے تو ہمارے ارد گرد جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ان جگہوں پہ جانا بڑا مشکل ہے، تو اگر ہم اتنا کرایہ لگا کر اور اتنی تگودو کر کے بازار جا سکتے ہیں تو ایسی جگہوں پہ تو ہمیں کوئی روک ٹوک بھی نہیں ہوتی، ہمیں ہمارا تو دل لگا رہنا چاہیے اگر ہمیں موقع ملتا رہتا ہے۔ اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے، ایک عورت جو ہے وہ بازار چلے جاتی ہے لیکن کہ مسجد میں جانے کے لیے اسے یاد آ جائے کہ میں عورت ہوں اور مجھے اپنے پردے کا اہتمام کرنا ہے اور بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، تو پھر یہ چیک ہوگا کہ آپ ناپسندیدہ جگہ پہ جا رہے ہیں تو پھر آپ کو پسندیدہ جگہ پہ بھی چکر لگانے چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے، آمین۔ تو مسجدیں جو ہیں اللہ کی زمین میں سب سے پسندیدہ جگہ ہیں، سب سے پیاری جگہ، اور ناپسندیدہ جگہ کیا کون سی ہیں؟ جو بازار ہے۔ تو مسجدوں کو آباد کرنے والا اپنے لیے جنت کو آباد کر لیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، ہو سکتا ہے کہ یہی لوگ ہدایت پانے والے ہوں۔ پھر فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجدوں کو آباد کرنا، ان دونوں کاموں کو ایسا سمجھ لیا ہے جیسے اللہ پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا اور جہاد فی سبیل اللہ کرنا ہے؟ لا یستوون عند اللہ، اللہ کے نزدیک تو یہ نہیں برابر ہو سکتے۔ یعنی ایک بندہ حاجیوں کو پانی پلا رہا ہے، مسجد حرام کی تعمیر و مرمت کر رہا ہے، اور دوسرا بندہ اللہ پہ ایمان لا رہا ہے، یوم آخرت پہ ایمان لا رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اب اس آیت کے مخاطب مشرکین بھی ہیں اور عام مسلمان بھی ہیں، کیونکہ مشرکین مکہ کی خدمت اور حاجیوں کو شربت پلانا اور پلانے پر یہ لوگ فخر کرتے تھے، اور بعض مسلمان بھی اس کام کو بڑا اعلیٰ سمجھتے تھے۔ تو حدیث میں آتا ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے پاس جو ہے آپ کے صحاب کی ایک جماعت میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک آدمی نے کہا کہ اسلام لانے کے بعد حاجیوں کو پانی پلانے کے علاوہ میں کوئی کام نہیں کروں گا، تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، کچھ بھی پرواہ نہیں، میں کوئی کام نہ کروں اگر صرف حاجیوں کو پانی پلاتا جاؤں۔ دوسرے نے کہا میں مسجد حرام کی آبادکاری کا کام کروں گا، یہ بڑا افضل ہے، اور ایک نے کہا بلکہ جہاد فی سبیل اللہ اس سے بہتر ہے جو تم کر رہے ہو۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں ڈانٹا، فرمایا کہ اللہ کے نبی کی منبر کے پاس آوازیں مت بلند کرو، یہ جمعے کے دن کی بات ہے، لیکن جب تم جمعہ پڑھ چکو گے تو میں اللہ کے نبی کے پاس جاؤں گا اور تمہارے جھگڑے کا فیصلہ کروا لوں گا۔ پھر اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی تھی اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجدوں کو آباد کرنا اس طرح ہے جیسے ایمان لانا اور یوم آخرت پہ یقین کرنا ہے؟ یہ دونوں ایکول نہیں ہو سکتے۔ اگرچہ
حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجدوں کو تعمیر کرنا بہت افضل کام ہے، لیکن اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانا اور جہاد فی سبیل اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے. ٹھیک ہے، جہاد فی سبیل اللہ کے سامنے، اللہ پر ایمان لانے کے سامنے، یوم آخرت پر ایمان لانے کے سامنے یہ کام کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا. اگر آپ کے دل میں ایمان نہیں اور آپ صرف حاجیوں کو پانی پلاتے جا رہے ہیں، مسجد بات کرتے جا رہے ہیں، تو آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ اللہ کے قریب ہو رہے ہیں، کیونکہ فرسٹ پریورٹی کیا ہے؟ ایمان. جس کے پاس ایمان نہیں ہے تو وہ کوئی بھی نیک کام یا صدقہ خیرات کرنے کی کوشش کرے، وہ اس کا دنیا کے اندر اس کو اجر و ثواب مل جاتا ہے، بدلہ مل جاتا ہے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا کے بارے میں واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ان لوگوں کو جو ظالم ہے. اگرچہ وہ پانی پلا پلا کے اور عمارتیں بنا بنا کے اللہ کے قریب ہونا چاہیے، لیکن جب ایمان نہیں ہے تو اللہ ایسی قوم کو ہدایت نہیں دیتا. تو شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو پھر جو اس پہ اصرار کرے، اس ظالم کو سیدھی راہ کیسے نصیب ہو سکتی ہے جو بار بار شرک پر اصرار کرتا رہتا ہے؟ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں، تو ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے اللہ کے نزدیک. اعظم، زیادہ، سب سے زیادہ اجر اللہ کے نزدیک ہے، اور یہی ہے حقیقت میں کامیاب. تو فائزون، فاز کون ہے؟ جو کامیاب کون ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے. ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے، دل سے، عمل سے، اور پھر ہجرت کرے. اس وقت ہجرت تھی، ہجرت جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، نقل مکانی کرنا. اور آج کے دور میں ہجرت کیا ہے کہ اپنے برے اعمال کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف ہجرت کرنا. تو جو بندہ ایمان لانے کے بعد ہجرت کرتا ہے اور ہجرت کرنے کے بعد پھر جہاد کرتا ہے. جہاد کیسا ہے آج کے دور میں؟ اپنے نفس کے ساتھ لڑنا، اللہ کے راستے کے لیے اپنا مال لگا کر، اپنا نفس لگا کر جہاد کرنا. تو ایسے لوگوں کا اللہ کے ہاں بہت زیادہ اجر ہے، اور اصل کامیابی انہی کے حق میں ہے. یہی ہے اصل کامیاب لوگ. تو کامیابی کی ڈیفینیشن ایمان، ہجرت، جہاد، مال کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، سب کچھ اس کے اندر آ جاتا ہے. جس نے نفس پہ کنٹرول کر لیا اس کے لیے نیکیاں کرنا مشکل نہیں، برائیاں چھوڑنا مشکل نہیں، بس نفس پہ کنٹرول ہونا چاہیے. ایسے لوگ کامیاب ہیں. اور کامیابی کے بعد اللہ صرف ان کو کامیابی کا ٹائٹل نہیں دیتے. جہاں پہ بھی آپ کامیاب ہوں گے آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا. مثلا آپ ٹاپ کرتے ہیں گجرانوالہ بورڈ سے، کسی بورڈ سے، تو آپ کو پرائز ملتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارے دنیا کے مطابق بھی کامیابی پرائز کے ساتھ سیلیبریٹ کی جاتی ہے، تو آخرت میں بھی کامیابی انعامات کے ساتھ سیلیبریٹ کی جائے گی. یبشرہم، خوشخبری دیتا ہے انہیں ان کا رب، کس کی؟ رحمت کی. سب سے بڑا انعام اللہ کی رحمت. اور یہ جو 3 کام دیے گئے نا، ان تینوں کے عوض میں ایک ایک نعمت. ایمان کے عوض میں کیا مل رہا ہے؟ اللہ کی رحمت، کیونکہ وہ صرف ایمان سے ہی حاصل ہوتی ہے، اور سب سے عام بھی ہے. صرف ایمان سے ہی یہ حاصل ہوتی ہے اللہ کی رحمت، کہ انسان کے پاس ایمان ہوتا ہے تو پھر انسان کی تکلیف بھی اس کے لیے رحمت، انسان کی آزمائش بھی اس کے لیے رحمت، انسان پر اللہ کی جو نعمتیں ہیں وہ بھی اس کے لیے رحمت. تو ہر چیز اس کے لیے رحمت بن جاتی ہے. وَرِضْوَانٍ، اور رضامندی. اور رضامندی کس کے عوض میں ملے گی؟ ہجرت کرنے کے عوض میں. جب آپ ہجرت کرتے ہیں، آپ بہت کچھ چھوڑ کے آ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو تھوڑے پر بھی راضی ہونے کی توفیق عطا کر دیتا ہے. تو رضوان اور رضامندی. اور ویسے بھی اللہ ہم سے راضی ہو جاتا ہے. تو اللہ کی رضا جو ہے حسن سلوک کی انتہا ہے، کہ ہم اتنے برے کام بھی کرتے ہیں لیکن ہمارے چند ایسے کاموں کی وجہ سے جو اللہ کو بڑے پسند ہیں، اللہ کی رضامندی ہمیں مل جاتی ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ.
کون سے لوگ ہیں جن پر اللہ راضی ہو گیا؟ ذالک لمن خشی ربہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو جو بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ کی بات مانتا ہے، اللہ کے خوف سے گناہ چھوڑتا ہے، اللہ کے خوف سے نیکیاں کرتا ہے، تو ایسا کامیاب بھی ہے اور پھر اللہ بھی اس پہ راضی ہو جاتا ہے۔ وَجَنَّاتٍ، اور جنت، جہاد کے بدلے کیا ہے؟ جنت، ایمان کے بدلے رحمت، ہجرت کے بدلے رضوان، اور جہاد کے بدلے جنت۔ جہاد کیا، اپنا مال لٹایا، اپنی جان لٹائی، شہید ہو گیا یا غازی بن کے آیا، تو دونوں صورتوں میں کیا ہے؟ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ، دنیا کے زحم برداشت کیے اللہ کی رضا کے لیے، تو قیامت کے دن ان کو ایسی جنت عطا کی جائے گی جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہنے والی جنت۔ انسان سوچتا ہے کہ مجھے خوشیوں کا کیا فائدہ، 2 دن خوش رہتا ہوں، اگلے دن پھر کوئی نہ کوئی آفت، کوئی مصیبت آ جاتی ہے کہ ہم اپنی خوشیوں کو صحیح انجوائے نہیں کر پاتے۔ تو جنت ہے نا ہمارے لیے، مومن کا ایک ہی ٹھکانہ ہے جہاں پہ وہ بالکل ریلیکس ہو کر اپنی خوشیوں کو انجوائے کرے گا، اور وہ ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت۔ اور اس کی خوبصورتی کیا ہے؟ خالدین فیہا ابدا، اس میں رہنے والے ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ۔ ان اللہ عندہ، اللہ کے پاس ہے اجر عظیم۔ تو دنیا کے ساتھ، دنیا پر ہمیں کوئی امید نہیں لگانی چاہیے۔ جب اللہ کے پاس اتنا بڑا اجر ہے تو دنیا کے اجر ہمارے لیے کیا معنی رکھتے ہیں؟ آیات جو ہے نا بڑی سمپل سی ہیں، اور ویسے بھی یہ آیتیں بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں، جن پہ آپ پہلے بھی تدبر کر چکے ہیں، اور اب آپ تھوڑے بڑے بھی ہو گئے ہیں تو آپ کو خود بھی کرنا چاہیے، اس لیے تھوڑا اس کو سپیڈلی پڑھایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ خود غور و فکر کریں کہ ہم نے ان آیات سے کیا سیکھا ہے، کیا ہمیں بات سمجھ میں آ رہی ہے، اور ہمیں کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ تو ابھی تو کامیابی کی ڈیفینیشن اور اس کا انعام پڑھا جا رہا ہے، تو کامیاب تو ہر بندہ ہونا چاہتا ہے۔ تو کامیاب دنیا کے اندر اپنا نفس مار لینے سے، رو لینے سے، غمگین ہو جانے سے، دکھوں کے پہاڑ ٹوٹنے سے اگر ہمارا ایمان بچ جاتا ہے تو خوشی ہونی چاہیے کہ جو ہمیں اس پہ انعام ملے گا وہ تو کسی کے پاس نہیں ہوگا۔ ہمارے ساتھ رہنے والے وہ لوگ جن کے اندر ایمان نہیں ہے اور وہ اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں بہترین طریقے کے ساتھ، تو ایسے لوگوں کو جنت تھوڑی ملے گی، ایسے لوگوں کو وہ جنت تھوڑی ملے گی جو ان لوگوں کو مل رہی ہے جو دنیا میں اللہ کی رضا کی خاطر خود کو مارتے ہیں۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، جب کبھی مایوس ہو جائے دنیا والوں سے کہ دنیا تو میری ہے نہیں، اور لوگ مجھ سے محبت نہیں کرتے، لوگ مجھے ٹائم نہیں دیتے، لوگ میری بات نہیں سمجھتے، میرے پاس طاقت نہیں ہے، تو آپ کو کیا اس وقت ذہن میں آنا چاہیے؟ عندہ اجر عظیم، اللہ کے پاس ہے نا بہترین اجر، تو مجھے اس کے ساتھ فرینڈشپ کر لینی چاہیے۔ انسان کو جہاں سے جو چیز ملنی ہو نا، تو انسان کو وہاں پہ جا کر دوستی کا ہاتھ بڑھا لینا چاہیے، انسان کا اپنا فائدہ ہو جاتا ہے۔ پھر ایمان والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اور اسپیشلی اب بتایا جا رہا ہے کہ دوستی کرنی کس سے ہے۔ یہ نہ ہو کہ تم کفار سے دوستی کر لو، اجر حاصل کرنے کے لیے اللہ سے کرنی ہے، اور پھر اللہ والوں سے کرنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا آباءکم، نہ تم بناؤ اپنے آباء و اجداد کو اور اپنے بھائیوں کو اولیاء دوست، یعنی اپنے آباء و اجداد کو ہی دوستی سے منع کیا جا رہا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے باپ دادا کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ۔ کیوں نہ بناؤ؟ شرط ایک رکھ دی گئی، ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر ایسے لوگ کفر کو ترجیح دیں ایمان پر تو ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی نہیں رکھنی چاہیے۔ دوستی کا کرائٹیریا بتا دیا گیا کہ وہ لوگ جن کی دنیا فرسٹ پریورٹی ہوتی ہے اور اللہ سیکنڈ پریورٹی ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ ہماری دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ دلی جو لگاؤ ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، جس کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے سے انسان کی صحبت چینج ہوتی ہے، ایسی دوستی مراد ہے، کیونکہ گھر والوں سے تو ایسی دوستی ہوتی ہے نا۔ تو ایسی دوستی سے، برادری سے منع کیا جا رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ بعض لوگ دل سے تو مسلمان ہو گئے
لیکن برادری سے تعلق رکھنے کی وجہ سے ان سے تعلق نہیں توڑ سکتے تھے، اور پھر اس وجہ سے اپنے اسلام کا اعلان بھی نہیں کر پا رہے تھے. تو ان کا حال یہاں پہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تم تو ظالم ہو جاؤ گے. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اب تم میں سے کوئی جب ایسی دوستی رکھے گا اور پھر چھپ چھپ کے دین پہ عمل کرنا پڑے گا اسے، اور پھر کیا ہوگا؟ وہ اپنے ایمان کو ظاہر ہی نہیں کر پائے گا تو پھر اپنے اوپر ظلم کرے گا. اب دیکھیں، آپ کو جب پتہ چلا کہ حقیقی علم یہ ہے، یہ عقیدے میں تبدیلی ہے، یہ اعمال میں ہے، اب آپ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ کے گھر والے جو ہیں وہ جو پہلے والے دین پہ ہیں اسی پہ رہنا چاہتے ہیں، تو اس وقت آپ کو کس کو چوز کرنا ہے؟ حقیقت کی راہ کو یا پیرنٹس کو؟ اللہ کی راہ کو یا ماں باپ کی راہ کو؟ تو فرسٹ پریورٹی کیا ہونی چاہیے؟ ایمان. اس میں اللہ کی محبت اتنی کوٹ کوٹ کے بڑی ہو کہ کوئی بھی باطل راہ آ کے ٹکرائے تو ہم کمزور نہ پڑیں. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، جو کوئی بندہ بھی ان کے ساتھ دوستی رکھے گا، دلی لگاؤ محبت رکھے گا، تو پھر وہ ظالم ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ سے اس کا ایمان خراب ہوگا. پھر فرمایا کل كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم، کہہ دو کہ اگر تمہیں اپنے باپ، آباء و اجداد، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے وہ مال جو تم نے جمع کر رکھے ہیں اور جو تم نے کمائے ہیں، اور پھر تمہارے خاندان والے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت جس کے کم ہونے سے تم ڈرتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ گھر جس کے چھوٹ جانے کا تمہیں خوف ہے. اگر تمہیں یہ سب چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ عزیز ہیں تو پھر انتظار کرو، اللہ کا فیصلہ آئے گا، اللہ کا عذاب آئے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ آیت بہت ہی زبردست آیت ہے. یہ اور اسے جو پہلی آیتیں ہیں وہ کسی گروہ یا خاص واقعہ کے ساتھ منسلک نہیں ہے، ان کے متعلق نہیں ہے، بلکہ عام اور ہر زمانے کے لیے. اس میں مسلمانوں کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت انہیں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہونی چاہیے. یہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے بے شمار عطا کی ہیں، ہر انسان کو طبی طور پر محبوب ہوتی ہیں، پسند ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی سورۃ آل عمران آیت 14 میں فرمایا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ، کہ لوگوں کے لیے نفسانی خواہشات کی محبت جو ہے ان کو مزین کر دیا گیا ہے. جو عورتیں ہیں اور بیٹے اور سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے، نشان لگے ہوئے گھوڑے، مویشی اور کھیتی ہے، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے. ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں یہی پہ رہ جائیں گی، ساتھ نہیں جائے گا کچھ بھی. ان چیزوں سے محبت کرنا گناہ نہیں ہے، لیکن ان سے محبت اور ان کے حقوق کی ادائیگی ایک آدمی کی ذمہ داری ہے. اللہ کی طرف سے تقاضا صرف یہ ہے کہ ان میں سے کسی بھی چیز کی محبت اللہ کی محبت سے زیادہ نہ ہو، اللہ کے رسول اور جہاد کی محبت سے زیادہ نہ ہو. پیمانہ جب ٹھیک ہوتا ہے تو کوئی بھی چیز ہمارے لیے فتنہ نہیں بنتی. تو اس لیے لیسن ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت کرنی چاہیے. دیکھیں کیا واقعی ہماری محبت اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ہے. مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ ہر شخص اور ہر مسئلے سے بے پرواہ ہو جائے اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پیروی کرے. کوئی دنیاوی مفاد یا خطرہ نہیں ہونا چاہیے جسے اللہ کے حکم کے سامنے ماننے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے دور رکھے. جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کی، کہ کہتے ہیں کہ قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ تم میں سے
کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کی جان سے بھی زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ پھر ایک اور حدیث ہے جس میں عبداللہ بن حشام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ جا رہے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے آپ وسلم کا ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا ہوا تھا، تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے اپنی جان کے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تک میں تجھے تیری جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ پھر اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہے، تو فرمایا اے عمر تیرے ایمان کا معاملہ اب درست ہوا۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ ہماری محبت اپنی جان سے بھی زیادہ ہونی چاہیے، لیکن اگر ہم اپنا احتساب کریں نا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم دعوی محبت کرتے ہیں لیکن جب عمل کرنے کی باری آتی ہے تو ہمارا ایمان لو ہو جاتا ہے، ہماری ایمان کی کوالٹی بالکل گر جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک ہمارے سلف صالحین میں سے غور و فکر تدبر کرنے والے ایک عالم ہیں جو کہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت بہت سخت آیت ہے، اس سے سخت آیت آپ کو کوئی بھی نظر نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ انسان کی دینی کمزوری اور یقین کی کمی کی نشاندہی کرتی ہے۔ کہتے ہیں اپنے دل میں بہت پرہیزگار اور متقی شخص انصاف سے سوچے کیا واقعی اس میں اتنی دینی پختگی ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف ہونے کی بنا پر کسی معاملے پہ چھوڑ سکتا ہے؟ کیا انسان اپنے بچوں کو چھوڑ سکتا ہے؟ کیا اپنی بیوی کو چھوڑ سکتا ہے؟ کیا اپنے مال کو چھوڑ سکتا ہے؟ کیا اپنے ماں باپ کو چھوڑ سکتا ہے؟ یہ کسی کی تھوڑی سی ناراضگی یا دنیا کی معمولی سے مفاد کی بنا پر وہ کشمکش میں پڑ جاتا ہے کہ کسے رکھو اور کسے چھوڑو۔ ٹھیک ہے، ہمیں اس آیت کی روشنی میں ہمیں اپنا احتساب کرنا ہے۔ کیا ہمارے اندر اتنا ایمان ہے کہ ہم لوگوں کی ناراضگی پر اللہ کی ناراضگی کو ترجیح دیں؟ ایک لمحے کے لیے اگر ہم سوچیں نا تو کوئی ہمیں تھوڑا سا ناراض ہو جائے یا دنیا کا تھوڑا سا فائدہ مطلب مالی لحاظ سے ہمیں کہیں سے زیادہ ہو رہا ہو تو ہم اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں۔ اتنا مشکل ہے اس آیت پہ عمل کرنا کہ انسان کے ایمان کا پتہ چل جاتا ہے۔ اس آیت کے اندر خود کو ڈال کے اگر دیکھا جائے نا تو ہم زیرو ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ ہم تھوڑے تھوڑے فائدے کے لیے اپنے ایمان کو، اپنی ایمانداری کو بیچ دیتے ہیں اور خائن بن جاتے ہیں اللہ کے ہاں۔ ایون کہ چھوٹی سی بھی ایشو یا پرابلم ہو جاتی ہے تو ہم کشمکش میں پڑتے ہیں کسے رکھیں کسے چھوڑیں، حالانکہ معاملہ کلیئر ہوتا ہے کہ ظاہری بات ہے اللہ کو پکڑ، اللہ کی بات کو ترجیح دینی ہے، لیکن ہم پھر کنفیوز ہوتے ہیں میرا یہ نقصان ہوگا، میرے بچوں کا یہ نقصان ہوگا، میری یہ والی ڈگری چلی جائے گی، کتنا زیادہ ہم سوچنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ سوچنا چاہیے ہی نہیں۔ جب ایمان تب پورا ہوتا ہے جب اللہ کے رسول جان سے پیارے ہو جائے، جب ان کا حکم ہمارے لیے آپشنل ہے تو پھر وہ جان سے پیارے کیسے ہوئے؟ دعوی محبت نہیں چلے گی قیامت کے دن، محبت وہ چلے گی جس کے اندر خلوص ہوگا۔ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ بیوی، اولاد، دوست اور معاشرے اور تجارتی مفاد کے تقاضوں کو پورا کرتے کرتے انسان ان کے تقاضوں کو دین کے تقاضوں پر غالب کر لیتا ہے، دین پیچھے رہ جاتا ہے اور ایسے لوگ پہلے نمبر پہ آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے آج ہم نے اللہ سے یہ معاہدہ کرنا ہے، وعدہ کرنا ہے کوشش کا، اللہ ہمارے اندر ایسا ایمان پیدا کر دے، ہمارے اندر اتنی زیادہ انرجی آ جائے ایمان کے لیے، اتنا پاورفل ایمان ہمارا ہو جائے کہ اللہ ہمیں اپنے پیرنٹس، اپنی اولاد، اپنے دوست، اپنے عزیز احباب، رشتہ دار، ان سب سے پیاری چیز ایمان ہو۔ ہم اپنے ایمان کو نہ بیچیں، چاہے کچھ بھی چلا جائے، کوئی بھی ناراض ہو جائے،
لیکن اسلام نہ بیچیں، وہ احکامات، وہ سب چیزیں. اور یقین مانیں اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے ڈٹ جاتے ہیں، اللہ آپ کے لیے ویسے رستے بناتے ہیں. ایک بار اللہ اور اس کے رسول کی احکامات کی، ان کی سنتوں کو ماننے کے لیے ڈٹ کر تو دیکھیں، فخر کے ساتھ میرا رب ہے میرے ساتھ، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے. پھر دنیا کی ہر چیز آپ کی مدد کرتی ہے. وہ لوگ جو آپ کی اس ایمان کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آج کا دور نہیں ہے کہ ایمان پر اس طرح سے پختگی اختیار کی جائے اور آپ کو تو وہ نقصان ہوگا، وہی لوگ آپ کے ایمان کو پورا کرنے کی وجہ بن جاتے ہیں. اس لیے انسان کو اللہ اور اس کے رسول کی سنتوں کے لیے سٹینڈ تو لینا چاہیے. ہم تو سٹینڈ ہی نہیں لیتے. عمل کرنا تو دور کی بات، ہم سٹینڈ لینے سے بھی ڈرتے ہیں. کہیں لوگ سارے مجھے چھوڑ کے نہ چلے جائیں، کہیں میں نے یہ بات کہہ دی کہ میں نے آج کے بعد یہ کام کرنا ہے، میں نے آج حدیث پڑھی ہے یا میں نے قرآن میں سیکھا ہے، تو لوگ کہیں میرے خلاف ہی نہ ہو جائیں. یا میں نے ظاہری عمل شروع کر دیا، تو اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ اپنے آباء و اجداد سے دوستی نہ رکھو، کیونکہ ان کی وجہ سے پھر تمہیں اپنے ایمان کو چھپا چھپا کے رکھنا پڑے گا. تو اس لیے کیا کرنا ہے؟ اپنی عزیز چیزوں کو اللہ کے راستے میں قربان کر دینا. انشاءاللہ. اور ہمارے لیے سب سے زیادہ فرسٹ پہ کیا ہونا ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ کی محبت، اللہ کے نبی کی رضا، ان کا حکم. یہی ہوگا نا انشاءاللہ. پھر وہ صبح کی کلاس میں ہو یا کسی بھی جگہ پہ. نیند واقعی آج کل جو ہے اس کا غلبہ سب پہ طاری ہو رہا ہے، تو جہاد کرتے رہنا چاہیے. ایفرٹ کریں، کوشش کریں. جن کے دلوں میں اخلاص ہوتا ہے اللہ ان کو اٹھا لیتے ہیں، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کر ہی دیتے ہیں. تو ہمیں آج مل رہی ہے لاسٹ پہ اللہ کی محبت، اور اس کو ترجیح دینی ہے ہر ایک حکم میں. یہ نہیں بس دل کے اندر اللہ کی محبت ہو، آپ کے ہر کام میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے. آپ رسومات کو توڑنا چاہ رہے ہیں، آپ اچھے اچھے کام کرنا چاہ رہے ہیں جنہیں معاشرہ کچھ نہیں سمجھتا، آپ لوگوں کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں، آپ معاف کرنا چاہتے ہیں، آپ اچھے اچھے کام کرنا چاہتے ہیں ویلفیئر کے، تو لوگوں سے بے نیاز ہو کر اللہ سے مدد مانگتے ہوئے، اللہ کی پرواہ کرتے ہوئے، اس کے حکم کی پرواہ کرتے ہوئے ہمیں اسٹیپ لینے چاہیے. کہ جتنے بھی ایشوز آئیں گی، جتنی بھی پرابلمس آئیں گی، وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گی اور آپ کا رستہ بالکل صراط مستقیم تو ویسے ہی بڑا سیدھا رستہ ہے، کوئی رکاوٹ آئے گی ہی نہیں انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں برانڈ والی محبت عطا کرے، جس میں صرف اللہ کی رضا ہو، ہم اللہ کی رضا کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائیں. اللہ ہمیں ایسی محبت عطا کرنا، ایسا تقوی عطا کرنا، اور یہی تقوی ہماری آخرت کو سنوارے گا اور دنیا کے اندر ہمیں سکون عطا کرے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.